ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہی ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت۔ شب قدر آخری اشرے کو تو لیکن جیسے وہ ریس میں ہونا کہ لمبی ریسز ہوتی ہیں تو پہلے بھی وہ فوکس ہوتے ہیں لیکن آخری چند لمحات تو میں اپنی پوری ایفرٹ لگا دیتا ہوں۔ اسی طرح رمضان مبارک ہے کہ پہلے بھی ایفرٹ کرے اور آخری اشرے میں تو اپنی ایفرٹ جتنی وہ کر سکتا ہے کر لے، اور اس کے اندر ایک خاص رات رکھ دی گئی ہے شب قدر کی، اس کو تلاش کرے، اس کو ڈھونڈے، اور اس کا ایک طریقہ ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف بھی زندگی میں کبھی کرے، ہر سال کر سکتا ہے، ہر سال کرے، ورنہ کبھی انسان یہ موقع دیکھے کہ جب وہ کر سکے، اس کو اپرچونٹی ہو تو اعتکاف کو بھی زندگی میں ضرور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل ملائکہ کے جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعا رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت و فخر فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں نے اور میری بانگیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، ابراہیم کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے شان کی قسم، میری بلندی کی قسم، میں ہم لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر لوگوں کو خطاب فرما کے ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہقی شریف کی روایت۔ اب سوچتا جائے، دیکھیں ایک لمحہ آخری رات عید والے دن، عید کے لیے انسان جا رہا ہے، اس وقت بھی اعلانات ہو رہے ہیں کہ ان کو بخش دیا گیا ہے، کہ انہوں نے میرے لیے وہ محنت کی ہے۔ یہ ہے قدردان اللہ تعالیٰ۔ لوگوں میں قدردان لوگ کم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے کہ انسان ذرا ایفرٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے تم چل کے میں دوڑ کے آتا ہوں، اب خود سوچے کہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم چل کے میں دوڑ کے آتا ہوں، ایفرٹ انسان کرے نا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ کو۔ ایک بتایا کہ معافی مانگو، دعائیں مانگو اس رات کو اگر تمہیں شب قدر مل جائے۔ وہ جب اس رات میں جاگو عبادت کرو تو ایسا کرنا کہ اللہ سے معافیاں مانگنا، دعائیں مانگنا۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو، گناہ کی طبیعت مائل ہے دعائیں مانگے، قرآن پڑھنے کی طرف دل کر رہا ہے قرآن پڑھے، نفل پڑھنے کا دل کر رہا ہے نفل پڑھے، ذکر کرنے کا، تسبیحات کرنے کا، درود پاک پڑھنے کا، استغفار کرنے کی طبیعت مائل ہے وہ کرے۔ تو جو جس طرح طبیعت مائل ہے وہ کرے، اکتاہٹ سے نہ کرے، محبت الہی میں کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرے۔ اور اگر نیند آپ کا غلبہ ہو سو جائے، تھوڑا فریش ہو کے پھر کرے۔ تو اس طرح سے اس رات کو گزارنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سے نکال کے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں بھی کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ تو یہ فرمایا کہ پورے ایک تو پتہ چلا کہ پورے رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا، یہ پتہ چل گیا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ آخری عشرے میں وہ رات تھی، مشکاہ شریف کی روایت۔ تو
مختصر روایات ملتی ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ مہینہ کوئی خاص مہینہ ہے، اس میں ایفرٹ کر لے، محنت کر لے،